وہ کہہ کر مڑ گیا۔ مہدی جیسے سناٹے میں رہ گیا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر آس پاس دیکھا۔ سفید 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 بس سفید۔ اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگی۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا مگر نہیں، اسے یقین نہیں آیا۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ کیس؟ وہ ابھی جیسے جیسے بھائی پکار رہا تھا۔ اسے قطع نہیں تھا جو شخص انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ تمہارا بھائی یہاں سے کئی 100 کلومیٹر دور ہے۔ اسے یاد مت کرو، بلکہ کچھ ہی وقت میں تم خود سب بھولتے چلے جاؤ گے۔ وہ بار بار یہی کیوں دہرا رہا تھا؟ زرگون کی آواز پلٹ کر آ رہی تھی۔ مہدی کمبیر کا دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ خوف کے سائے ہر اور گہرے ہوئے، اور اس نے وہ سوال کیا جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا، جو آنکھیں کھولتے ہی اس لمحے کو اس کے ذہن میں آیا تھا۔ اس نے جھٹک دیا تھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ الفاظ ٹوٹ کر بکھرے تھے، آنکھوں میں خوف تھا۔ زرگون نے اسے دیکھا، آنکھیں محسوس انداز میں پھیلی۔ وائٹ روم، سفید دنیا میں خوش آمدید، وہ کہہ کر اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے بھی نہیں رکا۔ مہدی کمبیر جو کونی کے بل اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا بری طرح زمین بوس ہوا۔ چہرے سے سارا خون کسی نے چوس لیا تھا۔ اب اس کا چہرہ سفید تھا، بالکل اس قید کی طرح۔ ہسپتال کے کمرے میں پپ پپ کی آواز آتی تھی۔ کھڑکیوں کے بلائنڈر سے شہر قائد کی چکا چوند کر دینے والی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ بستر پہ تکیوں کی مدد سے لیٹا وجود کیس کمبیر کا تھا۔ بیڈ کی دائیں طرف وریام کھڑا تھا۔ کیس کا چہرہ زرد تھا، شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے اور آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر اب کیس سے کچھ کہہ رہا تھا اور وہ اپنے ہاتھ پہ لگی ڈرپ کی سوئی پہ نظر جمائے ہوئے تھا۔ کمبیر صاحب، اول تو جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اس سے آپ کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا تھا، یا پھر آپ کا دماغ بری طرح متاثر ہو سکتا تھا۔ کچھ چیزیں دماغ کے لیے سہ جانا اور پروسیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ کے کیس میں آگ، کسی قریبی کی موت یا پھر ایسی ہی کوئی صورتحال آپ کو ٹریگر کرتی ہے۔ آپ کے پیچھے ڈاکٹر نے بتایا ہے آپ انرسری ٹراما کے ساتھ بھی ڈیل کرتے رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات موجودہ تاریخیں وہی ہیں، رائٹ؟ علاج کیا ہے؟ اس نے بیزاری سے ڈاکٹر کی بات کاٹی۔ علاج زہر ہے، چاہیے؟ وریام دل ہی دل میں پھنکارا۔ یہ کوئی سر درد اور بخار نہیں ہے جس کا علاج یوں ہی بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا۔ یہ سیریس معاملہ ہے۔ آپ کو لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کو ٹینشن سے دور رہنا ہوگا۔ آپ ان مسائل میں الجھنا بند کریں جو آپ کو ٹینشن دے رہے۔ مجھے جانا ہے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، اس کے سارے جسم سے طاقت نچڑ کر رہ گئی تھی۔ چہرہ زرد تھا اور جسم پہ اب تک کپکپی تاری تھی۔ 6 گھنٹے بعد بھی کیس اس آگ کے چکر سے، موت کے اس کھیل سے واپس نہیں آ سکا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ سوئی بے دردی سے نکال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک لمحے کے چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا تھا۔ یہ واقعی نارمل حالت نہیں تھی۔ ٹراما اور اس کے اثرات انسان کو اندر سے کھوکھلا ہی تو کرتے ہیں۔ میں نے کچھ دوائیں لکھ دی ہیں، لیکن آپ کو پراپر علاج کی ضرورت ہے۔ خود سے غفلت اچھی نہیں ہے، چیز نہیں ہے۔ کیا سنی انسنی کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وریام اس کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ ہی نکل آیا تھا۔ اسپتال کے پارکنگ میں کسی گاڑی کی فلش لائٹس گیس کی آنکھوں میں پڑنے لگی۔ اس نے ہاتھ آنکھوں کے آگے کیا۔ کئی گھنٹوں سے کچھ نہ کھانے اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ لڑکھڑایا۔ دھیان سے کمبیر صاحب، وہ اسے سہارا دیتے ہوئے بولا۔ کیس نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا بازو تھام گیا۔ لب بھینچ لیے۔ اس دنیا میں لوگوں سے بھری، اس دنیا میں وہ واحد آدمی تھا جس سے کیس مدد مانگ سکتا تھا، وہ اس کا بھائی تھا، اور وہ اب نہیں تھا۔ جانے کیوں اس کی کمی ہر جگہ محسوس ہو رہی تھی، جانے کیوں؟ نہ تھام لیتا تھا جو گرنے کا خوف ختم ہو جاتا تھا، اور اب وہی خوف ہر طرف تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی تک آتے ہوئے وہ دوبارہ بظاہر نارمل ہو گیا تھا۔ کوٹ بازو پہ ڈالے، گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پہ انتشار تھا۔ اس کی سفید شرٹ کے بازو پہ زینیا کے بازو کا خون اب تک تازہ تھا۔ اسے کہاں بھیجا ہے تم نے؟ میں نے؟ وریام نے بے یقینی سے سینے پہ انگلی رکھی۔ میں نے کہاں بھیجا؟ آپ کے سامنے وہ بھاگ گئی، پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگی ہے، ڈپارٹمنٹ کا نقصان ہوا ہے۔ اگر آپ بیچ میں نہیں آتے تو یہ سب نہیں ہوتا۔ آپ نے پولیس کو اپنا کام کرنے نہیں دیا، آپ پہ کیس بن سکتا ہے۔ میں ہیلوسینیٹ نہیں کرتا مسٹر وریام، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا سب۔ یہ بیماری میرے اندر ہے، میرے اوپر سوار نہیں، اس لیے مجھے صاف صاف بتاؤ وہ کہاں ہے۔ غیرت کے نام پہ ایک اور قتل۔ گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے اس نے عام انداز میں اطلاع دی۔ اس کے بھائی اور کزن نے مل کر اسے قتل کر دیا ہے اور لاش سمندر میں بہا دی۔ وہ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن جلد مان لیں گے۔ اور تم چاہتے ہو میں اس بات پہ یقین کر لوں؟ اس کا گلا بیٹھا ہوا تھا۔ میرا کام آپ کو یقین دلانا نہیں ہے، میں وہ بتا رہا ہوں جو ہوا تھا، اور ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ آپ اپنی طرف سے چیزیں سوچ سکتے ہیں۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارا کیریئر کھا جاؤں۔
وہ کہاں ہے؟ بس ایک سوال کا جواب دو مجھے۔ اس کا دماغ اب تک پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا۔ سڑک پہ چلتی گاڑیاں، روشنیاں، ہر شے اسے عجیب کفر میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے کفر محسوس ہو رہی تھی۔ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، جو کرنا ہے کر لیں۔ نوکری ویسے خطرے میں ہے، چھوکری ہے نہیں، کیا لے لے گا یہ؟ گاڑی اب اسی پرانے محل میں داخل ہو چکی تھی، مگر اب سب کچھ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ پولیس کی وہ بھاری نفری بندوق کے نیچے کیے گپے ہانک رہی تھی۔ اسپیکر پکڑے کھڑے افسر کے چہرے پہ بیزاری تھی۔ گلی کے دونوں اطراف لوگ، پولیس گاڑیاں تھیں، اور درمیان میں وہ چلتا ہوا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی اعلان سا بچ رہا تھا۔ کچھ ہو گیا تھا، کچھ جو بہت برا تھا۔ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے سامنے دیکھا۔ پولیس کے دو افسر کے گھر کے اندر سے دو مردوں کو گھسیٹ کر باہر لے کر آ رہے تھے۔ ان کے سینے، بازو اور قمیض کے دامن پہ خون لگا تھا۔ گیس کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک نقطے پہ ساکت ہو گئی۔ ایسی بھی کیا غیرت؟ بچی کو قتل ہی کر دیا۔ پاس کھڑے کسی مرد نے تبصرہ کیا۔ گیس کا دل مٹھی میں جکڑ گیا۔ آج کل کی لڑکیوں میں بھی تو حیا نہیں رہی نہ کم بخت۔ وہ دل پکڑ کر بیٹھ جانا چاہتا تھا۔ اسے آگے نہیں بڑھنا تھا، مگر بغیر کسی کی طرف دیکھے وہ اندر کی اور بڑھا۔ ذہن میں کئی عورتیں بین کر رہی تھی۔ صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ وہ ایک صدی میں دوسری موت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے قدم اٹھنے سے انکاری تھے۔ اس نے امینہ بیگم کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ اس کے گریبان جھنجھوڑ رہی تھی۔ کیس کچھ سمجھ نہیں پایا۔ انہوں نے اس کے چہرے پہ تھپڑ دے مارا۔ وہ رد عمل نہیں دے سکا۔ تو بس صحن کے بیچوں بیچ رکھے اس جنازے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اگر یہ وہ ہوئی تو وہ مر جائے گا۔ دھیرے سے ان کے ہاتھ پہ اپنے گریبان سے ہٹاتے ہوئے وہ اس طرف بڑھا جہاں وہ لوگ تھے۔ ہر ایک قدم پہ اس کا دل جھکڑ میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ وہ تخت کے قریب آ کر رکا، کانپتے ہاتھوں سے سفید چادر اس چہرے سے ہٹائی اور وہ تھم گیا۔ وہ زینیہ نہیں تھی، یہ عورت اس کی ماں کی ماں تھی۔ اس کا چہرہ سفید تھا، آنکھیں بند، وہ اس جہاں سے نہیں رہی تھی۔ ملا تھا کیا؟ ملا تھا کہ کیا کیس کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی۔ یہ وہ عورت نہیں تھی۔ خوشی تھی کہ کیا اس کے دل میں تقویت بھی اتری، مگر ملال ہر دوسرے جذبے پیار بھاری تھا۔ اسے جھک کر اس برف ہو چکی عورت کے ماتھے کو ہلکا سا چھوا۔ دنیا قید تھی، آزادی مبارک، ان کے کان کے پاس کہتے وہ سیدھا ہوا۔ پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کسی نے گیس کمبیر کو پھر مڑتے نہیں دیکھا۔ لمحے کے اندر اندر وہ جہنم دیکھ آیا تھا۔ وہ کیسے مڑتا؟ بیٹھ جاتے ہوئے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ زینی حاکم سے دوری کا خیال بھی اس کے دل کو مردہ کر سکتا تھا۔ زینی حاکم کی کہانی وقت کے حساب سے باقی کرداروں سے آگے رہے گی۔ موجودہ دن ڈھاکہ کی نم پر نم ہوائیں تھی، سمندر کی لہریں اور بھانت بھانت کی بولیاں سنتے ہوئے، اور سب سے بڑھ کر ایک غیر قوم کے درمیان ہوتے ہوئے وہ اب تک شل تھی۔ اس کے ساتھ آنے والا آدمی عبد الوحید تھا۔ ڈھاکہ پورٹ پہ کھڑے ہوئے اس نے زینیہ کا تعارف کیا کروایا تھا اسے یاد نہیں کرنا پڑا۔ یہ میری بھتیجی ہے، زہرہ متین۔ بول نہیں سکتی بیچاری۔ اس کا پاسپورٹ بھی تھا جس پہ اس کی تصویر تھی۔ اس کا نام بدلا گیا تھا۔ ولدیت کے خانے میں حاکم نہیں تھا، کسی نے اس کے دل پہ آری سے وار کر دیا تھا۔ وہ گھائل ہی تو ہوئی تھی، ساری دنیا الٹ پلٹ ہو گئی تھی۔ وہ غیر ملک میں تھی، وحید اپنے تعلقات استعمال کر رہا تھا، وہ الیگل تھی۔ وہ جو بلانے پہ لوگوں کے گھر نہیں جایا کرتی تھی، وہ کسی چور کی طرح کسی کی زمین میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ اس سمندر میں غرق ہو جانا چاہتی تھی۔ لوگ اپنا اپنا کام کرتے نظر آ رہے تھے، مگر زینیہ کو لگا ہر کوئی اس سے دیکھ اور ہنس رہا تھا۔ وہ ایک چور تھی، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہی یہ پاسپورٹ جعلی ہے، تم اس کے ذریعے اس بچی کو آگے کیسے لے کر جاؤ گے؟ کسٹم افسر افسر دبی دبی آواز میں سے کہہ رہا تھا۔ زینیہ سنتی رہی، بس سنتی رہی۔ یہ زبان اس کے لیے انجان تھی، مگر عمل ہر انسان سمجھ لیتا ہے۔ میں رقم بڑھا دیتا ہوں۔ تم تو یوں کہہ رہے ہو جیسے امریکہ یا لندن لے آیا ہوں۔ اب آگے کا معاملہ تم سنبھالو گے، بس یہاں سے نکلنے کی ہی تو بات ہے۔ اس کے بعد کون سا بنگلہ دیش اور کون سا پاکستان؟ افسر وحید کارشناسا سا تھا، اسے کوئی تسلی دے رہا تھا۔ آگے کیا معاملات ہوئے، کیسے ہوئے، اسے علم نہیں تھا۔ اسے بس یہ معلوم تھا وہ زہرہ نہیں، زینیہ ہے۔ اسے یہ معلوم تھا وہ بول سکتی ہے، گونگی نہیں ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا یہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ وقت اس کے ساتھ یہ مذاق کرے گا، اس نے کہاں سوچا تھا؟ اس کا بھائی، اس کا دادا اسے اس طرح کسی کے حوالے کیسے کر سکتا تھا؟ یہ وہ سوچے تھی جو اسے ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے اسے آئی تھی۔ جو چپ چاپ سڑک پہ دوڑتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی، اس کے ساتھ بیٹھا وحید مختلف کالز کر رہا تھا۔ وہ بہت مصروف آدمی تھا، یہ وہاں بیٹھے اسے اندازہ ہوا تھا، اور وہ اس کے ساتھ ایک غیر ضروری اضافہ تھی، یہ ادراک بھی اسے ہو چکا تھا۔ یہ شہر بہت مصروف اور پرشور تھا۔ سڑکوں پہ لگے بل بورڈز، پوسٹرز پہ لکھی لائنز اس کے لیے سب غیر شناسا تھا۔ منظر کسی بیٹھک کا تھا شاید۔ صوفوں پہ دو مرد آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وحید اپنے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ درمیانی سائز کے ون سویٹر
ون سیٹر صوفے پہ بیٹھی زینیا اس کی بات سنتی رہی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. صرف تمہارے بھروسے بچی کو یہاں لایا ہوں میں. پوری امید ہے تم اس کے سارے معاملات کو ویسے خیال رکھو گے جیسے میں چاہتا ہوں. آج تک آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیا وحید بھائی. خلیل احمد تم پہ اور تمہارے کہے کام کے لیے حاضر ہے. خلیل احمد کے بڑے تعلقات ہیں اور غالباً وہ انہیں کے استعمال کی بات کر رہا تھا. بچی نے پہلے ہی بہت کچھ دیکھا ہے. میں تم سے امید رکھوں گا کہ وہ مزید کچھ نہ دیکھے. چائے کی پیالی لبوں سے لگاتے ہوئے وحید نے اضافہ کیا. خلیل نے اس کی بات پہ ایک بار پھر یقین دہانی کروائی. اس بیٹھک سے نکلنے کے بعد سفر ایک بار پھر شروع ہوا تھا. ڈھاکہ جدید بھی ہے اور پسماندہ بھی. کہانی کا مرکز اس وقت جدید ڈھاکہ ہے، جہاں اونچی اونچی رہائشی عمارتیں ہیں، لوگوں کا جمع غفیر ہے، جدید ٹیکنالوجی کا ڈھیر سارا استعمال ہے، یونیورسٹیز اور کالجز کی بہتات ہے. پیلی ٹیکسی نے ایک بار پھر اپنا سفر جہاں روکا وہ ایک 3 منزلہ اونچی عمارت تھی. ابائے میں ملبوس لڑکی نے گاڑی کی کھڑکی سے گردن پھیر کر دیکھا. اس کے دل کو ایک بار پھر انجانے خدشات نے آن گھیرا. وہی گاڑی کی دوسری طرف سے دروازہ کھول کر باہر آیا. پھر اس نے زینیا کی طرف سے آ کر دروازہ کھولا. وہ تعامل کا شکار رہی مگر وہ اندر بیٹھی نہیں رہ سکتی تھی، سو باہر نکل آئی. وہ ایک چھوٹی سی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی جس کے چاروں اور چھوٹی سی دیوار تھی. اندر 3 سے 4 منزلہ مکان تھے جن کی تعداد 11 کے قریب تھی. گھروں کے آگے بڑا سا میدان تھا جہاں بچے کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے. گیٹ عبور کر کے روش کو پیروں تلے روندے. چند منٹ کا ٹھہراؤ رکھتے 3 نمبر پہ 3 منزلہ مکان کی طرف آؤ تو وحید ایک گھر کی بیل بجا رہا تھا. زینیا چپ چاپ اس کے عقب میں کھڑی رہی. اس کی کیفیت یوں تھی جیسے کوئی مومی مجسمہ جسے جہاں چاہو موڑ دو مروڑ دو. کئی لمحے بعد دروازہ کھلا. دروازے کے بیچوں بیچ ایک عورت استاد تھی. اگر مجھے 2 منٹ دیر ہو جاتی تو کیا تمہاری یہاں موت واقع ہو جانی تھی؟ وہ شفاف بنگالی میں گرج کر بولی. زینیا سہم کر پیچھے ہٹی. ابھی کیا ڈرامے بازی کر رہی ہے؟ اس نے کبھی چیختی ہوئی عورت نہیں دیکھی. عورت ایک بار پھر ناکواری سے بولی. دیکھی ہوگی مگر گراتی ہوئی ڈائن دیکھنے کا بھی پہلا تجربہ ہے. وحید نے اس کے لمحے اضافہ کیا اور زینیا کو لے اندر آیا. وہ دونوں پہلی 2 منزلیں چھوڑے اس عورت کی میت میں تیسری منزل کی طرف چل رہے تھے. گھر کافی بڑا اور اچھے سے فرنش تھا. صفائی ستھرائی اور سلیقے نے اسے مزید خوبصورت بنا دیا تھا. وحید نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور خود باہر چلا گیا. وہ کافی دیر تک بے حس و حرکت وہیں بیٹھی رہی، خاموش چپ چاپ. کم از کم اسے ایک صدی میں اس کا دماغ یہ سب پروسیس نہیں کر سکتا تھا. اگلے کئی لمحے وہ بیڈ پہ یوں ہی سکڑی سمٹی بیٹھی رہی. باہر سے وحید اور اس عورت کے بولنے کی آوازوں کے ساتھ اب ایک مرد کی بھی آواز شامل ہو گئی تھی. جوان لڑکی ہے بھائی صاحب، میں اس کی ذمہ داری کیسے لے سکتا ہوں؟ لاؤنج میں ایک متفکر آواز آئی. وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے. وقت برا رہا ہے لیکن اس کا کردار اور اس کی ذہانت عظیم ہے. تمہیں کیا لگتا ہے میں یوں اٹھا کر کسی کو بھی تمہارے گھر لے آؤں گا؟ اس ملک میں صرف 2 لوگوں پہ اعتبار کر سکتا ہوں میں. وہی سنجیدگی سے بولتے ہوئے ایک پل کو رکا. ایک تم اور ایک رفیق. ماضی میں تمہارے کئی کام کیے مگر میں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں وجوہات کی بنا پہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں آپ کو منع نہیں کر رہا وحید، لیکن آپ میری بات سنیں. اب کے رفیق کہہ رہا تھا. لڑکی ذات اول تو ذمہ داری ہے، دوسرا میری بیوی آج یا کل میکے سے آ جائے گی، اور تیسرا میں اس لڑکی کو یہاں کیا کہہ کر رکھوں؟ مہمان، کیونکہ وہ وہی ہے. 6 ماہ سے رکھو یہاں اور اس کے بعد وہ یہاں سے چلی جائے گی. جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس سے نکلنے کے لیے اسے 6 ماہ چاہیے. میں رفیق نے کچھ کہنا چاہا مگر نیما اسے ٹوک گئی تھی. میں اسے رکھنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. نیما کی آواز کھردری تھی، کانوں کو چبھنے والی. ان 6 ماہ کے بعد بھی وہ اپنے ملک نہیں جا سکتی، لیکن 6 ماہ کے بعد میں اسے اپنے ساتھ بھی نہیں رکھنے والی. اور اس عرصے میں یہ لڑکی ہر وہ کام کرے گی جو میں چاہوں گی. نخرہ کیا تو گھر سے باہر، ڈرامے بازی کی تو ملک سے باہر. اب اپنا اپنا سوچ لو. اس نے ہاتھ جھاڑے. زینیا نے دروازے کی دراڑ سے جھانک کر دیکھا. نیما نامی عورت 40 کا ہنسا پار کر چکی تھی. اس کی رنگت پکی سانولی تھی، جسم بھاری بھرکم اور بال لمبے جنہیں اس نے چٹیا میں گوندھ رکھا تھا. رفیق بڑی بہن کے سامنے چپ رہا مگر اندر سے وہ اب بھی اضطراب کا شکار تھا. ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. مجھے یقین ہے 6 ماہ بعد وہ ایک مختلف انسان ہوگی. وہ بخوشی رضامند ہو گیا تھا. اندر ان کی باتیں سنتی ہوئی زینیا ہر احساس سے آ رہی تھی جو اسے تکلیف دیتا، خوش کرتا ہے، اداس کرتا ہے یا پھر پریشان کرتا. اس نے دھیرے سے گردن کو ڈھکتا اس کار پھٹا کر سفید ہنس والا پینڈنٹ اپنی آنکھوں کے آگے کیا. وہ یاد آیا اس کا مسکراتا چہرہ نگاہوں کے آگے گھوم گیا. پھر نگاہیں پھر دھندلی پڑنے لگی. وقت پھر سست ہو گیا اور دل کو کسی نے چیر کر 2 حصے کیا. مہدی کمبیر کے بغیر اگر کوئی زندگی تھی تو اس سے لے لی جائے. ماتھرا پاس یاد خانہ کا. میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں. پینڈنٹ لبوں سے لگائے. اس نے کسی کو بتایا وہ نہیں رہا تھا تو اس کی یادیں زندگی کا قیمتی حصہ بن جائیں گی.
اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے اور وہ چپ چاپ اس بستر پہ لیٹ گئی۔ قسمت اور وقت اس کے ساتھ مزید کیا کیا کر سکتے تھے، وہ آخری حد دیکھنا چاہتی تھی۔ سفید کمرے میں موت جیسی خاموشی تھی۔ میٹرس پہ پڑے ہوئے وہ کافی دیر سے دیواروں کو گھور رہا تھا۔ مہدی گمبھیر کے لیے لمحات سست تھے یا پھر تیز رفتار، اسے علم نہیں ہو سکا۔ زرکون کے جانے کے بعد اس پہ نیند کا غلبہ طاری ہو چکا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تب اسے احساس ہوا کئی گھنٹے بیت چکے تھے۔ وہ غلط تھا، 2 دن بیت چکے تھے۔ وہ ہوش اور مدہوشی میں مبتلا تھا۔ کونی پہ زور دیتے ہوئے اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ بے حد مشکل سے ہانپتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا۔ آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ خاموشی اور اکیلے پن سے اکتاتے ہوئے اس نے بس یہاں سے باہر نکلنے کی خواہش کی تھی۔ اس سفید کمرے کے پار اس کی آنکھوں کے پردے کے پیچھے ہر منظر رنگین تھا۔ وہ بالکنی میں کھڑا تھا، زینیا سے کچھ کہہ رہا تھا، وہ اس کی باتیں دل پہ نقش کر رہی تھی۔ پھر شور اٹھا، وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے پیچھے ہٹنے کو کہہ رہی تھی۔ مہدی اس کا اشارہ نہیں سمجھ سکا اور پھر اس کے سینے میں کچھ کھپ گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا اسے کچھ کیوں یاد نہیں آ رہا تھا۔ بیزاری حد سے سوا ہونے لگی تھی اور اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی اور ایک بار پھر وہ سفید دیواریں، سفید سیلنگ، سفید فرش، مہدی کا دماغ اب باقاعدہ چکرا رہا تھا۔ اسے فرسٹریشن ہونے لگی۔ کوئی ہے، مجھے بات کرنی ہے، کوئی ہے۔ اسے چیخنا شروع کیا۔ اس کے دل و دماغ میں وحشت گھر کر رہی تھی۔ زرکون! قید خانے سے آوازیں پلٹ پلٹ کر واپس آنے لگی تھی۔ کوئی ہے، کوئی مجھ سے بات کرو، تم کون ہو، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر سینے میں ایسا درد اٹھا کہ علمان وہ دوبارہ گر پڑا۔ درد شدید ہونے لگا تھا، شاید اس کے زخم صحیح نہیں ہو سکتے تھے۔ پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالو، تم جو کوئی بھی ہو، میں تمہیں پیسے دے سکتا ہوں، میرا بھائی تمہیں پیسے دے گا، مجھے یہاں سے پلیز نکالو۔ آوازیں پلٹ پلٹ کر واپس آ رہی تھی۔ قید خانے میں خاموشی کا راج تھا، ایسے جیسے وہاں اس کے علاوہ کوئی بستا ہی نہ ہو۔ تم جو بھی ہو، جو بھی چاہتے ہو، میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ وہ لگ کے بل چیخا۔ مجھے یہاں سے نکالو، تم کون ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ یہ کیسی جگہ ہے؟ میرے دماغ کو کچھ ہو رہا ہے۔ تمہارا باس کون ہے؟ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ میرے پاس بہت پیسہ ہے، تم رقم بتاؤ۔ کوئی جواب نہ آیا تو وہ تھک کر سیدھا لیٹ گیا کہ اب مزید چلانے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اس کے سینے پہ ہر پکار کے ساتھ درد اٹھ رہا تھا۔ اسے خوف آ رہا تھا، ہر شے سے، اسے موت سے۔ کتنے منٹ گزرے، کتنے لمحے بیتے، اسے اندازہ نہیں ہوا مگر اس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی۔ جب دروازے کے پٹ آپس میں جدا ہوئے اور زرکون ہاتھ میں ٹرے لیے اندر آیا۔ آرام سے، آرام سے، اٹھنے کی کوشش مت کرنا، تمہارے زخم ابھی ہرے ہیں۔ اس نے سفید رنگ کی ٹرے میٹرس کے قریب رکھی، سفید سادہ چاول، ہم رنگ گلاس میں دودھ۔ مہدی پاگل ہونے لگا۔ اسے اس رنگ سے وحشت، جیسے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بال نوچنے کے قریب تھا۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم جو چاہتے ہو، جو کہو گے، میں وہ سب کر دوں گا، بس پلیز مجھے یہاں سے نکالو۔ کھانا کھاؤ پھر بات کرتے ہیں۔ اسے بچوں کی طرح پچکارنے لگا۔ مجھے نہیں کھانا، مجھے بس یہاں سے نکالو، تم جو چاہو گے میں وہ سب تمہیں دوں گا۔ اگر تم کھانا کھاؤ گے تو کوئی بات ہوگی، ورنہ تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ مہدی نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اوکے، ایک لفظی رضامندی دی۔ زرکون مسکرایا، پھر چاولوں کا چمچ بھر کر اس کے منہ کے قریب لے گیا۔ مہدی نے اپنے ہاتھ کو اتنا اونچا نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ گھر جا کر کیا کرو گے؟ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگا۔ میرا گھر ہے، میرا خاندان ہے، بیوی ہے، ان سب کو میری واپسی کا انتظار ہے۔ وہ قدر چڑھ کر بولا۔ ایسا تو بالکل نہیں ہے، تم غلط سوچ رہے ہو۔ اسے دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ میں چاہے کچھ بھی سوچ رہا ہوں، تم آخر مجھے میرے گھر کیوں نہیں جانے دے رہے؟ یہ کیسی جگہ ہے؟ میں یہاں کیوں ہوں؟ تم بہت بے صبر ہو، چیزیں اور بھید وقت لیتے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر دودھ کا گلاس مہدی کے طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جیسے اسے جھٹک دیا۔ گلاس نیچے کر گیا۔ میں تمہیں کچھ بتانے آیا تھا لیکن تم نے میرا موڈ خراب کر دیا ہے، اب تم تھوڑی دیر مزید انتظار کرو۔ وہ کھڑا ہوا، مہدی کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر نہیں اٹھ سکا۔ کوئی سینہ چیرنے والوں سے کہے یہ زخم سل بھی جائے تو نشان اور درد باقی رہ جاتا ہے۔ تم ایسے نہیں جا سکتے، تمہیں مجھے بتانا ہوگا کیا ہوا ہے۔ وہ اسے جاتے دیکھ ہذیانی انداز میں چیخا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ کیسی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ زرکون اس کمرے سے نکل آیا۔ باہر وسیع رقبے میں پھیلا شاہانہ دربار سا تھا۔ قطار در قطار کمرے تھے اور سب چکر وہاں رنگ تھے۔ سفیدی دم توڑ گئی، وہاں کئی ورکرز نارنجی رنگ کی وردی پہنے، کئی کارٹنز اٹھائے یہاں سے وہاں کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ لفٹس کی بپ بپ کی آوازیں، کارڈز کے سوائپ کرنے کی صدائیں اور ایک سوال افسر کی ہدایت سپیکر میں گونج رہی تھی۔ یہاں زندگی بے حد مصروف تھی۔ زرکون نے بیزاری سے اپنا سفید کافتان کہیں گرا دیا۔
یہاں سے وہاں آگے پیچھے لوگ تھے، کوئی صفائی کرتا نظر آ رہا تھا تو کسی کے ہاتھ میں کپڑے کے رولز تھے۔ نگاہیں گھما کر دیکھو تو وہ عمارت ایک ویئر ہاؤس تھا، گیس موٹرز کلیکشن کا ویئر ہاؤس۔ اسلام سے کچھ فاصلے پہ مری کے وقت قریب ایک خالی اور سنسان جگہ پہ واقع ایک ویئر ہاؤس میں کپڑا سٹور کیا جاتا تھا۔ یہاں آنے والا زیادہ تر کپڑا کیسم ٹیکسٹائل سے آتا تھا، جو کہ فیصل آباد میں واقع تھی۔ ویئر ہاؤس کے اندر ہی ایک بڑے سے کمرے کو مہدی کمبیر کے زندان بنا دیا گیا تھا۔ زرکون کاظمی آس پاس نگاہ دوڑاتے اپنی تسلی کرتے ہوئے ویئر ہاؤس کے دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ مری میں اس وقت برف باری عروج پہ تھی، موسم یخ تھا، یہاں سے دور زندگی بھاگ رہی تھی، مگر یہ علاقہ قدرے ویران تھا۔ اس نے واکی ٹاکی کان سے لگایا، دوسری طرف کال جانے لگی، وہ بوٹ سے فرش مسل رہا تھا۔ رابطہ ملنے کا یہ انتظار اس نے بے حد صبر کے ساتھ کیا تھا، اور بالآخر رابطہ مل گیا تھا۔ جو رابطہ ملا تھا وہ شخص اسلام آباد کے ایک پوش علاقے سے تعلق رکھتا تھا، جس کا اٹھنا بیٹھنا امرا میں تھا، اور روسا اس کے قدموں نے اپنی قسمت دیکھنے بیٹھتے تھے، جس کے پاس دولت کے ڈھیر تھے، اور وہ جس کے ستارے آج کل عروج پہ جانے کی خواہش میں نظر آ رہے تھے۔ اس آدمی نے بہت کچھ کھویا تھا، مگر جو پانے کی طاقت وہ کر رہا تھا وہ دنیا تھی۔ اس کے گھر کی گلاس وال کے باہر شہر خوش خاموشیاں کی روشنیاں نظر آ رہی تھی، زندگی سے بھرپور روشن عمارتیں۔ باس، زرکون نے دوسری طرف اس کی موجودگی چیک کرنی چاہی، وہ اس کا باس نہیں تھا۔ خیر، بولو زرکون، کیسا ہے میرا دوست؟ کلاس میں پڑے مشروب کو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک ہی سوال کے ساتھ جگا ہے، اور اسی ایک سوال کے ساتھ مرے گا، یہ میرا اندازہ ہے۔ زرکون اکتایا، میں تمہیں لاکھوں روپے اندازے لگانے کے لیے دیتا ہوں۔ اس نے 3 سے 4 گھونٹ لیے۔ زرکون نے ماتھے کا مسئلہ بیزاری سے گردن گھمائی۔ یہ سفید چولا پہن کر گھومنا ایک انتہائی بورنگ کام ہے، آپ کو اس کے لیے میں ہی ملا تھا، کیونکہ اس سفید کو سیاہ تم ہی کر سکتے تھے۔ کوئی بات نہیں، اگر کام نہیں پسند آ رہا تو واپس آ جاؤ، باقی کی رقم بھول جاؤ، کیسا؟ بس یہیں آ کر میری غیرت گھٹنے ٹیک دیتی ہے، ایسا نہیں چھوڑ سکتا باس۔ میں نے بھی تمہارے غیرت کے پیمانے ناپ کر تمہیں یہ کام سونپا ہے، کہو پھر کیسا ہے میرا دوست؟ زخم گہرے اور ہرے ہیں، طبیعت کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی ناساز ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری ملاقات 2 بار ہوئی ہے، اور دونوں بار میرے ہاتھوں قتل ہوتے ہوتے بچا ہے۔ بولتا بہت ہے۔ آخری بات شکایت تھی۔ برف کی طرف پیٹ کیے اب وہ آس پاس گزرتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آس پاس کی گفتگو سے لائم تھے، وہ لائم تھے کہ یہاں کوئی انسان قید ہے، اور کوئی قید ہے، جو قید ہے وہ مہدی کمبیر ہے۔ ان دونوں مردوں کو اسکرین کے چوکٹے پہ تقسیم کرو تو ایک آدمی گلاس وال سے شہر دیکھ رہا تھا، اور دوسرا اس کی طرف پیٹ کیے ہوئے تھا۔ 2 مختلف لوگ، مگر ان کا مقصد ایک ہی۔ اسے بتاؤ اس کی بیوی کہاں ہے، اس کے بھائی نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کی بیوی نے کتنے مردوں کے درمیان وقت گزارا ہے، اور اسے بتاؤ اس کے اپنے بھائی نے کس طرح اس کا سینہ چھلنی کیا ہے۔ مشروب لبوں سے لگاتے ہوئے براق حنیف نے مدھم مسکراہٹ چکھا۔ کئی بار ہم جسے اپنی کہانی کا ولن سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں بس ایک پیادہ ہوتا ہے۔ گیس کمبیر 31 دسمبر کی رات ایک پیادہ تھا۔ بادشاہت اس روز براق حنیف کے ہاتھ میں تھی، پیادہ مگر غلام حکم کا غلام نہ تھا۔ وقت، حالات اور واقعات کو ایک بادشاہ کی طرح اپنے حق میں تبدیل کیا تھا۔ براق چہرے پہ کئی ملمہ چڑھا کر بھی منافق بن سکتا تھا، دوغلا بھی، پیٹ پیچھے وار کرنے والا بھی، مگر اس کا باپ اس کے بارے میں بہت درست تھا، یہ آدمی بادشاہ نہیں بن سکتا تھا، شاید یہ اس کا بخت نہیں تھا۔ ابھی اسے سب بتا دو۔ لیکن اسے ٹارچر کرنے کا مزہ ہی ابھی شروع ہوا تھا۔ اس نے دروازے کی ٹیک چھوڑی، اور بری طرح بدمزہ ہوا تھا۔ ایک سیاح اور ایک ایکسٹروورٹ آدمی ایک سفید کمرے میں بند ہے، رنگ اور لوگوں سے دور۔ فکر مت کرو، تمہیں بے حد مزہ آنے والا ہے۔ اس سے بتاؤ اور مجھے اپڈیٹ کرو۔ روجر باس۔ زرکون کے چہرے سے گلف غائب ہوئی۔ ویسے ایک بات بتائیں، مارنا تھا نا، مار دیتے، زندہ کیوں رکھا؟ دوسری طرف براق کے چہرے پہ ایک دم کچھ طرح آیا تھا، آنکھیں ازن میں ڈوبی، دل میں غم کے سائے گہرے ہوئے۔ وہ اگلے کئی لمحے بے حد خاموش رہا، پھر اس کی مدھم آواز سنائی تھی۔ موت بے حد آسان ہے زرکون قاسمی، مشکل تو زندگی ہے، وہ زندگی جس سے رنگ رخصت ہو جائے۔ محبت کے رنگ؟ زرکون نے لقمہ دیا، براق کی آنکھوں کے آگے سے آنکھیں آئیں، اسے سر جھٹکا، دل کو ڈپٹا۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، مجھے جلد اپڈیٹ کرنا، متوازن انداز میں کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ پھر چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ سلائڈنگ ڈور پار کرتے ہوئے پول کی طرف آیا۔ پانی میں کوئی عکس بننے لگا تھا، عکس پھر منظر بنا، اور منظر میں براق حنیف کے وجود نے غوطے مارے۔ اور جب سر اٹھایا، آس پاس دیکھا تو بہت کچھ تھا جو اس کا اور تمہارا منتظر تھا۔ جاننا چاہتے ہو کیا؟ 31 دسمبر کی رات سے کچھ دن قبل۔ انسان کہانی کو ترتیب دیتا ہے، مگر ٹوسٹ کے لیے خود کو تیار نہیں کر پاتا۔ تو میری ایک بات سمجھ آؤ حبیب، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔
इंटरकॉम उठाते हुए उसने बेचारी से दोहराया। दूसरी तरफ कनेक्टेड कॉल पे हुदैबिया ने गहरी सांस ली। मेरी मदद अब मैं भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। ये तुम दोनों का मामला है, तुम मुझे क्यों बीच में ला रही हो? स्केच पे पेंसिल फेरते वो उकताहट से बोला। आर्टिस्ट अपने काम में मुदाखिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर आपका मामला जेरे बहस जाते हैं। क्या इस कमीर के कत्ल की साजिश कर रहे हैं ना आप? वो बड़े आराम से उसके सर पे धमाका कर गई। बुराक के हाथ से पेंसिल छूट कर गिरी। उसने तेजी से कॉल काटी और दरवाजा खोल कर तेज तेज कदमों से शाकरा के कैबिन की तरफ कदम लिए। उसके चेहरे के रंग गायब हुए थे। उसे कुछ फासले पे खड़े हुए उसने देखा हुदैबिया कैबिन के ग्लास से टेक लगाए हुए बाजू सीने पे बांधे से देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ था कि बुराक सारे का सारा साकित हो गया। हुदैबिया चलते हुए ही आई और उसके करीब आकर रुकी। उसकी निगाह में कुछ अजीब था। अंदर चलकर बात करें बुराक खान? उसे लगा था वो सांस नहीं ले पाएगा। वो ठहर कर उसे देखे गया, साकित बेसांस। हुदैबिया ने उसे बाजू में अपना बाजू डाला और उसे एक साथ कदम उठाए। बुराक को यूं लगा जैसे वो उसी के सहारे चल रहा था। वो तो बेजान हो चुका था। ऑफिस में सोफे पे बैठे हुए उसे एसी की ठंडक में भी पसीने आने लगे। तुम्हें कैसे पता चला? उसके सामने छोटे से स्टोर पे बैठते हुए देबिया मुस्कुराई। उसकी आंखों में सोगवारी की एक अलग दास्तान थी। आपकी माँ का कत्ल हर रात से पर्दा उठा गया था। जिन दिनों खालिद हुसैन के साथ काम करती थी, तब से मैं सब जानती हूँ। छोटी सी तो इंडस्ट्री है, किसने किससे खुफिया निकाह किया, किसने अपने बेटे को दुनिया में नाम नहीं दिया, सब पता चल जाता है। बुराक के चेहरा हर गुजरते लम्हे तारीफ करता जा रहा था। ये जिल्लत थी जिससे वो हमेशा भागता आया था और आज उसके वक्त में भर दी गई थी। वो बस चाहता था हुदैबिया चुप हो जाए। आपकी माँ और उनके ताल्लुकात काफी अरसे से बस रहे थे। क्या चाहती हो? उसकी आवाज़ उसकी अपनी नहीं लगती थी। वही जो आप चाहते हैं, लेकिन मुख्तलिफ तरीके से, जिसमें वो बच जाए। उसने पैंट की पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला, बुराक के हाथ में थमाया। स्क्रीन पे कुछ तस्वीर रोशन थी। बुराक की वही तस्वीर जो उसकी शादी के रोज शेजल को मौसूल हुई थी। अगली तस्वीर में उस नंबर की तफसील थी जिससे ये तस्वीर भेजी गई थी। वो मेहदी कमबीर का नंबर था। बुराक शल रह गया। आपकी मोहब्बत की कब्र में पहला कील मेहदी ने ठोका था, बॉस ने नहीं। उसके बाद जो तस्वीर आई वो बॉस की तरफ से थी। आप उनसे अपना बदला ले चुके हैं। क्या मेहदी को सब माफ है? मोबाइल हाथ में लिए वो चुपचाप उन तस्वीर को देखेगा। कैसे लाख इख्तलाफात सही, लाख नफरत और मुकाबले थे, मगर मेहदी तो वाकई दोस्त था। और उसे एक लम्हे में वो सब था, बस दोस्त नहीं रहा था। और उस दोस्त का दोस्त न रहना बड़ी अजीज होती है। प्लान बदल गए थे, मगर नफरत, इंतकाम और रकाबत वहीं की वहीं रही। बैठे बैठे ये प्लान किस तरह बदल गया। मेज के सामने रखी कुर्सी पे बैठा नौजवान बेजारी से कह रहा था। उसकी तरफ पुश्त किए खड़े बुराक का चेहरा पर सोच था। निगाहें दीवार पर जमी थी जिस पे जा बजा स्टिकी नोट्स लगे हुए थे, कई तस्वीर और उनको जोड़ते सुर्ख धागे। बुराक उस बोर्ड के आगे खड़ा था। उसे गोली लगेगी, लेकिन वो मरना नहीं चाहिए। उसकी आवाज़ हल्की थी। वो फार्म हाउस में कहीं भी होगा, उसे गोलियां लगेंगी, मगर वो मरेगा नहीं। और पुलिस हमारी माँ है ना, जिसको लाश नहीं मिलेगी और वो हमारे पीछे भी नहीं आएगी। कमरे के अंदर आता इंस्पेक्टर वकार अहमद नागवारी से बोला। बुराक हनीफ के बचपन का दोस्त और कानून का बिका हुआ सिपाही। पुलिस को लाश मिलेगी? लाश मिलेगी, जली हुई लाश। फार्म हाउस में आग लगेगी, वजह शॉर्ट सर्किट। लाश किसी लावारिस की होगी। पानी की तरह पैसा भाव और लाश ले आओ। तुम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भूल रहे हो ब्राक? वकार ने उसकी तवज्जो एक अहम मसले की तरफ मबजूल करवाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कातिल का मालूम होती है। फर्ज करो अगर किसी लावारिस लावारिस लाश को प्लांट कर भी दिया जाए तो 2 मिनट के अंदर अंदर पता चल जाएगा उसकी मौत की वजह क्या थी। और अगर वो गोलियों से ही मरा हो तब भी पता चल जाएगा उसकी मौत का वक्त क्या था और उसके जलने को कितने घंटे हो चुके हैं। साइंस बहुत आगे जा चुकी है। ऐसे कत्ल नहीं होते जैसे तुम सोच रहे हो। तुम कोई पेशावर कातिल नहीं हो। पैसा फेंकने से तमाशे देखे जाते हैं, लेकिन अगर याद करो तो वो तमाशे मौत के नहीं होते। बुराक पलटा, उसकी आंखें और उसका चेहरा सपाट था। मैं पेशावर कातिल नहीं हूँ, लेकिन इस मुल्क में अमीर लाडली औलाद तस्वर किया जाता है। डॉक्टर खरीद सकता हूँ, पूरे का पूरा अस्पताल खरीद सकता हूँ। मैं बुराक हनीफ लोगों के ईमान भी खरीद सकता हूँ। वो इस वक्त खुद को जमीनी खुदा माने बैठा था। उसका तकब्बुर उसे एक दिन जमीनी बोस करे, खुदा करे। वकार ने गहरी सांस ली। वो बुराक के कॉन्टेक्ट से वाकिफ था। उसकी पहुंच ऊंची थी और ताकत बेमिसाल, जैसे आज तक उसने खातिर खफा इस्तेमाल में नहीं लाया था, मगर अब उसकी ज़रूरत थी। इंतकाम जुनून बनता जा रहा था और अब बुराक खुद पे कंट्रोल खो रहा था। रफ्ता रफ्ता कमरा खाली होता गया। फिर नीम तारीख और फिर गहरा तारीख। उसी तारीख में किसी के कदमों की चाहत ने नवारत के आने का संदेशा दिया।
کرسی کے کھینچنے کی آواز آئی اور کوئی براق کے عین سامنے آ کر بیٹھا۔ وہ کوئی نہیں تھا مگر وہ کوئی تھا۔ اس کے گرد روشنیوں کا حلہ تھا۔ براق نے کرسی سے سر اٹھا کر اس سے تکا، نگاہوں میں عقیدت تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، بابا میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں۔ وہ کسی سائے سے مخاطب تھا، کسی ریلیشن سے۔ تم مجھ سے بہت دور جا چکے ہو براق، بہت دور۔ میں نے تمہیں کہا تھا اس سب میں خود کو مت الجھاؤ، تم نے میری بات نہیں مانی۔ وہ آزردہ لگتے تھے۔ آپ نے، کیس نے، مہدی اور شیزن، آپ سب نے میرے ساتھ غلط کیا، اب میری باری۔ وہ دھرمی سے بولا، مہدی کیوں؟ اس سب میں وہی کیوں؟ وہ جڑ ہے، میں اسے کاٹ کر پھینک دوں گا۔ شروعات وہیں سے تو ہوئی تھی، اس کی ماں اور اس کے غلط اقدام۔ ہمیں قبول کر لیا جاتا اگر اس کی ماں نے روایات نہ توڑی ہوتی۔ سام کا کاٹا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ انہوں نے مجھے اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ وہ ڈر گئے تھے۔ جو کچھ اس عورت نے کیا وہ ہم سب نے جھیلا، اور اس سب کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں ہو سکا۔ حاتم کی نگاہوں میں دکھ تھا اور ایک عجیب کسک بھی۔ خود کو کیوں گرا رہے ہو؟ جو تمہارے پاس ہے وہ بہت ہے، زیادہ کی خواہش کیوں ہے تمہیں؟ وہ کوئی ریوشن نہیں تھا، وہ برا کالا شعور تھا۔ زیادہ کہاں ہے بابا؟ اڑ کے روشنی کے حالے کے قریب آیا۔ یہ تو بے منیمم ہے۔ ان دونوں بھائیوں سے وہ لے رہا ہوں جو انہوں نے مجھ سے لیا۔ کیا اس نے خاندان لیا، اس سے وہی لوں گا۔ مہدی نے میری محبت لے لی، میں اس سے اس کی محبت لے لوں گا، حساب برابر۔ وہ ایک لمحے کو رکا، سر نکاح، اور اس سے اپنے باپ کو دیکھا۔ آپ نے مجھ سے میرے حق کے لیے حق لیے، میں آپ سے وہ لوں گا جس کا تصور نہیں کیا ہوگا۔ بہت ہو گیا نا، سہنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ نقصان محض تمہارا ہوگا۔ عبداللہ بادشاہ ہے، تخت اس کے قدموں سے کہیں نہیں جائے گا، تم پیادے ہو وہی رہو گے۔ براق نے آنکھیں بند کر لی، کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ وہ اس آدمی کو نہیں سنے گا، نہیں دیکھے گا۔ لیوشن ٹوٹ گیا، پھر ختم ہو گیا۔ اس نے سنی انسنی کرتی، اور کہانی جب یو ٹرن لیتی ہے تو کئی بار سوچ سے زیادہ بدل جاتی ہے۔ پھر پلان، ردی تعبیریں، جھوٹ، اور کلائمیکس شروع۔ فارم ہاؤس کے سامنے زیر عمارت کی کھڑکی میں وہی نوجوان بیٹھا تھا جسے تم ایک بار پہلے براق اور وقار کے ساتھ دیکھ چکے ہو۔ اسے رائفل سٹینڈ میں سیٹ کر رکھی تھی، اب وہ جیب سے ایک پڑیا نکال رہا تھا۔ اس میں سفید ذرات تھے جنہیں وہ کھڑکی میں رکھ رہا تھا۔ پھر جیب سے چابی نکال کر ذرات پیسے، پھر چہرہ نہ جھکا کر ناک سے ذرات اندر کھینچے، اور اگلے لمحے اس کی دنیا بدل گئی۔ جسم ہوا سے زیادہ ہلکا ہوا، دماغ سے بے انتہا خوشی بھرنے لگی، اور جسم میں طاقت سی محسوس ہوئی۔ وہ واپس آ کر اسٹول پہ بیٹھا، واکی ٹاکی کان سے لگایا۔ ٹارگٹ میرے عین سامنے ہے، بالکنی میں کھڑا ہے وہ۔ آرڈر دے باس۔ دوسری طرف اپنے کمرے میں بیٹھا براق ایک بے حد مختلف انسان لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، بال بکھرے ہوئے، اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ نشانہ درست رکھنا، وہ مرنا نہیں چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں مگر وہ نہیں چاہتا تھا مہدی مرے۔ پہلا قتل مشکل ہوتا ہے، یا شاید وہ تعلق کے باقیات تھے۔ اس کا دل دائیں طرف ہے، گولیاں بائیں طرف لگنی چاہیے۔ مجھے وہ زندہ چاہیے۔ روجر باس۔ اس نے رابطہ منقطع کیا اور دوربین اپنی آنکھوں کے آگے فکس کی۔ اول تو اپنا ہدف دیکھا، مگر پھر رخ گھمایا۔ لوگ دیکھے، پھر اٹھ کھڑا ہوا اور کھڑکی کے آگے آ کر کھڑا ہوا۔ یہاں سے اس نے کیس کو دیکھا جو ساکت نگاہوں سے بالکنی کو تک رہا تھا۔ سفید، سرخ، سیاہ، وہ ایک تکون تھا۔ وہ واپس ٹول تک آیا اور اب اس کی آنکھوں نے ایک نمبر ملایا۔ وہ کیس گمبھیر کا نمبر تھا۔ پارٹی میں کھڑا شخص اب موبائل کان سے لگا رہا تھا۔ تمہارے بھائی کو گولی مارنے کا پیسہ ملا ہے مجھے، لیکن میں اسے چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ دو انگلیوں کے درمیان اپنی داڑھی کے بالوں کو نوچتے ہوئے بولا۔ آنکھوں میں چمک تھی۔ اگر تم مجھے اس رقم کے بدلے ڈبل رقم دے دو تو میں اسے چھوڑ سکتا ہوں۔ کہو پھر، چھوڑ دوں یا شوٹ کروں؟ گردن ڈھلکائے، واکی ٹاکی کان سے لگائے، وہ نشانہ لیے ہوئے وہ آخری بازی کھیل رہا تھا۔ وہ ذرا سے پیسے اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ یہ تھے پیادے کے پیادے۔ کم از کم بادشاہ بے وفا لشکر نہیں رکھتا۔ کہو پھر، چھوڑ دوں یا شوٹ کر دوں؟ اسے دہرایا کیا، چپ چاپ بالکنی کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ مہدی کو اپنے ہاتھوں سے مار سکتا تھا اور مارنے والا بھی تھا، مگر وہ اس غرور کو کیسے توڑتا جو اس کی آنکھوں میں تھا؟ اور اس وقت ان دونوں کو ایک دوسرے کے روبرو، ایک دوسرے کے لیے کھڑے دیکھ کیس کو اپنا آپ پاش پاش ہوتا محسوس ہوا۔ کہو پھر، چھوڑ دوں یا شوٹ کر دوں؟ تمہارے پاس اب بھی وقت ہے، اپنے بھائی کو بچا لو۔ وہ جسے جنگ میں اپنی طرف سے ملکہ بنا کر لایا تھا، وہ سرخ لباس والی اپسرا اس سے دغا کر چکی تھی۔ کیسے جو کھویا تھا اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ پلان، وہ متوقع آگ، یہ اس کا پلان نہیں تھا، کیونکہ آج شام تک وہ صدمے میں تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر اندر قتل پلان نہیں ہوتے، مگر پلان ہوتے ہوئے قتل پہ مہر لگ سکتی ہے، اور یہ کام وہ کر سکتے ہیں جن کے اندر ابلیس بستے ہوں۔ چھوڑ دوں یا شوٹ کر دوں؟ شوٹ۔ یک لفظی حکم، دستبرداری، صفا کی یا پھر سرگرمی۔
اس لمحے اس وقت گیس کمبیر نے اپنے بھائی پہ دست برتا تھی، کیونکہ اب اسے معاف نہیں کر سکتا تھا. بس بہت ہو گیا نا. چند گھنٹے بعد براق حنیف فارم ہاؤس کے باہر اپنی گاڑی سے اترتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں. اپنے تمام تر کانٹیکٹ استعمال کر لینے کے بعد بھی، پیسہ پانی کی طرح بہا دینے کے بعد بھی اسے خوف تھا، بے حد خوف. آگے کا پلان واضح تھا. اس کے پاس زینیا اور مہدی کا نکاح نامہ تھا. کیا سر اس کی زینیا سے محبت کی داستان کی نشانیاں تھیں؟ یہ غیرت کے نام پہ ہونے والا قتل ہوتا. حسد اور جلن، رقابت اور جائیداد کے تنازع کا قتل. مگر باسی ایسی پلٹ چکی تھی کہ براق خود بھی بہت چکا رہ گیا. یا شاید اس نے اس پلاٹ ٹوسٹ کو خاصا انجوائے کیا تھا. گیس کمبیر کے موبائل پہ کچھ میسیجز آئے تھے. نکاح نامہ، گاڑی کے کاغذات، فلیٹ کا قصہ، اسٹور کے شیئرز، طلاق نامے کی تصاویر. ایک ترتیب شدہ کھیل جسے اس نے ترتیب دیا تھا، جو کہتی تھی وہ کیس کے ساتھ مخلص ہے. حدیبیہ نواز اس کے ساتھ واقعی مخلص تھے. وہ قرضدار تھی اور آج قرض اتار رہی تھی. کیس اب اس کا ہاتھ پکڑ کر پولیس کے حوالے کر رہا تھا. وہ اپاک ہو چکا تھا. براق نے محض اس کے لیے پھندا تیار کیا تھا، مگر اپنی پسندیدہ عورت کو اپنے ہی بھائی کے قتل کے الزام میں پھنسا کر اسے ذلیل کروا کر کیس نے خود کو پھانسی خود لگائی تھی. اور براق حنیف کو یہ کھیل پہلے والے سے زیادہ پسند آیا تھا. مہدی کو زندہ رکھ کر اسے ٹارچر کرنا یہ اس کا خیال تھا، جسے امی جامع وقت نے پہنا دیا تھا. پول کے پانی میں بنتے عکس مٹ گئے. اب وہاں کچھ نہیں تھا. براق چند لمحے پانی کو دیکھتا رہا، پھر خود کو ڈھیلا چھوڑا اور اگلے لمحے پیٹ کے بل خود کو پانی میں گرا دیا. یوں جیسے اس سے باہر نکلے گا تو پہلے جیسا ہوگا. ہاں، منافق. کراچی، پاکستان. دادی کی وفات کو کئی دن بیت چکے تھے. پولیس وقتاً فوقتاً نواب خاندان کے مختلف افراد کو لے کر جاتی. تفتیش کے نام پہ انہیں مارنے کے خوف دلاتی، اور یہاں نواب پیسہ پھینکتے. تعلقات کا زور دکھاتے، اور نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پار. ایک اور چیز کی تبدیلی آئی تھی. بشر اور سیگم کا بیان پولیس کے سامنے بدل چکا تھا. انہوں نے زینیا حاکم کے متعلق لائل مظاہر کی تھی. بقول ان کے وہ سمندر برد ہوئی یا سے آسمان نکل گیا، کسی کو کچھ خبر نہیں. البتہ انہوں نے پولیس کے خلاف FIR ضرور کروائی تھی کہ ان کی بہن پولیس افسران سے کیسے غائب ہوئی. SP آفیسر میں بیٹھے ہوئے گیس کمبیر کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ اس شہر آیا تھا. ہر گزرتا لمحہ اس شخص کے اضطراب میں اضافہ کر رہا تھا. وقت نہیں، اس کے ہاتھوں سے دنیا ریت کی مانند نکلتی جا رہی تھی. یعنی کیا شہر صاحب، میں یہ سمجھ کر واپس چلا جاؤں کہ 2 شہروں کی پولیس ایک قاتلہ کا سراغ نہیں لگا سکی؟ اس پہ قتل ثابت نہیں ہوا. دائیں طرف بیٹھے وریام نے اس کی بات کاٹنا اپنا فرض سمجھا. میں اس کیس کا تفتیشی افسر ہوں. اس پورے عرصے میں ایک بار بھی اس پہ کچھ ثابت نہیں ہوا. لیکن وہ پولیس حراست سے بھاگی ہوئی ملزمہ ضرور ہے. شکریہ سرکار، جو آپ نے اتنا مان لیا. بھاگی ہوئی یا بھگائی گئی، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی. میں نے تمہیں گاڑیوں کو آگ لگاتے ہوئے دیکھا تھا. کیا اس کے لہجے میں تیش بننے لگا. مجھے وہ لڑکی چاہیے. پولیس اگر اپنا کام کرتی ہے تو ٹھیک، ورنہ تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا. اس نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا. SP شہریار خان نے گہری سانس لی اور اس سن کی ریزائنوں کو دیکھا جس کے آگے پیچھے مضبوط ہاتھ تھے. تو طاقتور خاندانوں کے درمیان پولیس چکر بن کر رہ گئی تھی. پورا کراچی چھان لیا ہے کمبیر صاحب. گھر والوں سے بھی پوچھ گچھ کر لی. اب کیا چاہتے ہیں؟ ہم مزید کیا کریں؟ ان کے گھر کی عورتوں کو اٹھاؤ. وہ ترنت بولا. جس لڑکی کے موبائل سے آخری بار بیگم کو کال اور لوکیشن آئی تھی اسے اٹھائیں. جن کے ساتھ آخر بار زینیا کو دیکھا گیا اس کی بیوی اٹھائیں. میز پہ دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے وہ آگے ہوا. تعاون کریں SP صاحب. آپ کے بیٹے کو اس کی پسند کا گھر مل سکتا ہے. 1.5 کروڑ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی آواز پہ ہلکی تھی کہ بامشکل شہریار سن سکتا. وہ صرف 18 سال کی بچی ہے. پولیس اسے کس بنا پہ اندر کر سکتی ہے؟ وریام بیچ میں بولا. اب کیا ان کے گھر کی ساری عورتوں کا محافظ میں بنوں گا؟ اس بنا پہ کہ ملزمہ کے متعلق آخری بار رابطہ اسی کا ہوا تھا، اور اس کے پاس وہ لوکیشن تھی جہاں اس کے اپنے منگیتر کے مطابق ملزمہ کو لے کر جایا گیا، اور میں نے آخر باروں سے وہیں دیکھا. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کنج حاکم کا اس کیس سے تعلق ہے. اب کے نواز بول رہا تھا. سندھ پولیس سے وہی اس کیس کو لیڈ کر رہا تھا. دیکھیں کمبیر صاحب، شہریار نے مجھ سے کہنا شروع کیا، دوسری طرف نواب صاحب کا خاندان ہے. ہم اس طرح ان کے گھر کی عورتوں پہ ہاتھ ڈالیں گے تو معاملات بگڑ سکتے ہیں. میں آگے بھی جوابتا ہوں. 2 بڑے بڑے خاندانوں کے درمیان ہم پس کر رہ جائیں گے. اور نوابوں کو کون بتائے گا کہ یہ حکم یا آپ کے حکم سے ہوا ہے؟ کیسے اسی انداز میں بولا. پھر ہم نے آنکھیں گھمائی. اللہ کی قسم میں بتاؤں گا. چند سپاہیوں کو بھیجے. آپ پہ کوئی بات آئے تو کہہ دیجئے میرے آرڈر نہیں تھے. سپاہی چند دن کے لیے سسپینڈ کر دیجئے. یہ سب اتنا مشکل تو نہیں ہے SP صاحب. اور یہ مت بھولیں آپ کے پیچھے میں کھڑا ہوں.
ایس پی اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر بدقت سر کو اسپات میں ہلایا۔ آپ سے تعلقات ہیں کبیر صاحب، آپ کے لیے کچھ بھی، مسکراتے ہوئے کہا۔ مریام نے دانت پہ دانت جما کر سب کیا۔ 1 کروڑ کے گھر کے لیے ایمان بیچ دیا خبیث نے۔ تو ایک بار پھر دل ہی دل میں بولا، گیس کے اندر کچھ تقویت ہوتی، ورنہ کوئی اس سے پوچھتا۔ جب کراچی کی ہر گلی کوچے ہر جگہ وہ اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا، تب اس کی حالت کیا ہوئی تھی؟ رفتہ رفتہ خوف دل میں کنڈلی مار رہا تھا، وہ اسے دیکھ نہیں پائے گا کیا؟ ایس پی آفس سے باہر نکل کر کراچی کے کئی بازار، محلے، گلیاں، بنگلے لتاڑ کر اس ٹرپل سٹوری گھر میں آؤ تو وہاں خاموشی کا راج تھا۔ ہر کوئی اپنے کمروں میں گھسا پیکنگ کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس شہر کو الوداع کہنے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ بری طرح جس نے خاندان کی عزت پہ بٹا لگایا تھا، وہ اب نہیں رہی تھی۔ اب تو دنیا اس خاندان کو سر آنکھوں پہ بٹھائے گی۔ سردیوں کے اس اداس شام میں وہ چھت کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھیں موند رکھی تھی جن سے آنسو بہہ کر اس کے چہرے کو گیلا کر رہے تھے، بال بکھرے اور حلیہ بے ترتیب سا۔ گونج حاکم کا واحد سہارا، اس کے غموں میں شریک، اس کی مسیحا عورت، اور وہ شفیق لمس اس سے کھو گیا تھا، ایسے جیسے ہاتھوں سے دنیا سلگ گئی ہو۔ دفتن اس نے کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے آنکھیں کھولی اور سر اٹھایا۔ وہ نرم نظروں سے دیکھ رہا تھا، کونچ کی پلکوں پہ آنسو ٹھہرے، متورم آنکھیں، زیغم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مزید روانی سے رونے لگی۔ اس طرح کونے خدرے میں چھپ کر رونے سے کچھ نہیں ہوگا، حالات کا مقابلہ کرنا سیکھو۔ وہ مزید تیزی سے رونے لگی۔ زیغم چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ وہ میرے لیے سب کچھ تھی، میری ماں، میرا باپ، میری دوست، میں کیا کروں گی ان کے بغیر؟ بل بل بہتے آنسوؤں کے درمیان وہ بخش کے بول سکی، سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، میرا تو سارا دن ان کے ساتھ تھا۔ میں کیا کروں گی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ان کے سامنے فاصلے پہ آلتی مالتی بارے بیٹھی تھی، گونج کے شکوے سنے، اسے روتے ہوئے دیکھا، غصہ، غبار، غم۔ وہ لڑکی جو اتنے دنوں سے سب سہ رہی تھی، سب آہستہ آہستہ دل سے نکل گیا۔ جانے والے واپس نہیں آتے گونج، ان کا جانا اسی طرح طے تھا۔ ہمارے خاندان نے بہت کچھ جھیلا ہے، تم خود کو اس طرح کمزور مت کرو۔ یہ وہ وقت ہے جب تمہیں یاد کرنا ہے تم کون ہو۔ اور کون ہوں میں؟ وہ بری طرح مشتعل ہوئی۔ میں بہت عام سی لڑکی ہوں، حالات کا مقابلہ کرنے نہیں آتا مجھے، وقت سے لڑنا نہیں آتا مجھے، میں چیزوں سے، حادثات سے جلدی موو آن نہیں کر سکتی، میں زینیہ حاکم نہیں ہوں۔ آخر میں وہ چیخ کر بولی، کیونکہ تم کونچ حاکم ہو۔ اسے دھیرے سے کہا، تم وہ ہو جس نے ایک بلیک میلر سے اپنی جان چھڑوائی۔ دادی صرف اتنا جانتی تھی کہ تم نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ چاہے تو تمہاری تصاویر لیک کر دے، لیکن میں کچھ اور بھی جانتا ہوں۔ وہ رکا، اس کی آنکھوں میں کوئی اور مسکراہٹ ابھری تھی۔ تمہارے پاس فریحہ کی تصاویر تھیں، اور تم نے اسے کہا تھا جس دن تمہاری تصاویر انٹرنیٹ پہ آئیں، اس دن فریحہ کی تصاویر بھی ہر موبائل کی زینت بنے گی۔ کون چیم کئی وہ کہتا رہا، تم نے پورے 1 سال کسی فون کال پہ بات کرنے کی عادت کو نکالا، کیونکہ وہ غلط کام تھا، تم نے تکلیف جھیلی، بے چین ہوئی، لیکن تم نے دوبارہ اس لڑکے سے کانٹیکٹ نہیں کیا جو تمہارا منگیتر تھا۔ دنیا کی نظر میں تم غلط نہیں تھی، لیکن تم نے اپنا ضمیر بچایا۔ بات صرف یہ ہے کہ تب تم ثابت قدم تھی، تب تم فوکس تھی۔ دنیا کی نظروں میں زینیہ مضبوط ہے، تم تو کمزور کونچ بھی نہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ حالات گزر جانے کے بعد روتی ہے، اور تم پہلے۔ تم دونوں جیسی لڑکیوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تم بس مختلف ہو، کوئی الگ نہیں، کوئی کمتر نہیں۔ آدھی دنیا کونچ ہے، آدھی زینیہ، بس۔ اسے جیسے اپنی فیصلہ کیا۔ مطلع میں اسے دیکھتی رہی۔ وہ کہاں ہے زیغم؟ سب کہتے ہیں تم نے اسے قتل کر دیا ہے، کیا تم نے واقعی اسے کیا؟ واقعی کچھ نہیں کہہ سکی۔ بیگم نے آس پاس دیکھا اور لہجہ دھیما رکھا۔ تم نے منع کیا تھا، تمہاری حکم مدلی کیسے کر سکتا تھا؟ مسکرا رہا تھا، کونچ نے رخ پھیرا، مگر دل کو تھوڑی بہت تسلی ہوئی تھی۔ مجھ سے امیدیں مت رکھنا، ان منگنیوں سے میرا یقین اٹھ گیا ہے۔ بیگم نے گہری سانس لی۔ دیکھو یار، یہ جو زینیہ اور عبداللہ کی منگنی تھی نا، یہ شروع سے انٹینس تھی، کیونکہ اس کے پیچھے اس کے دائیں بائیں سازشیں تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے بلوچستان کے لوگ اتنے ظالم ہیں، اتنے اجڑ اور گوار ہیں کہ اس طرح ایک منگنی کے پیچھے لڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں؟ اسے گردن نفی میں ہلائی۔ بلوچستان سمیت دیگر صوبوں میں آج بھی نام نہاد غارت پہ قتل ہو رہے ہیں۔ آج بھی مرچ خیبر کے کچھ علاقوں میں غگ میں کوئی مرد کسی لڑکی کے گھر کے باہر فائرنگ کراتا ہے، اور اس کے بعد اس لڑکی سے کوئی اور شادی نہیں کر سکتا۔ وہ چاہے تو شادی کرے، ورنہ وہ لڑکی کیوں ہی بیٹھی رہے گھر جیسی لعنت پہ یقین رکھتے ہیں۔ پنجاب کے کچھ علاقے آج بھی ونی، اگر 2 خاندانوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے اور اس کی بنا پہ کوئی قتل ہو جائے تو قاتل کی بہن یا بیٹی کو مقتول کے گھر کی ونی کر دیا جاتا ہے۔ ونی کے ساتھ ہونے والا سلوک کسی جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے، یہ یقین رکھتے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان میں آج بھی کاری کی روایت ہے۔
یہ صرف ہمارا علاقہ نہیں ہے، یہ دیمک ہے جو ملک کے 30% حصے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ چند بے غیرتوں کے بنائے گئے بے غیرت قوانین ہیں۔ خود سوچو یہ کیسی غیرت ہے کہ جس میں پسنے والی محض عورت ہے۔ اس نے لمحے کا توقف کیا، گونج کو غور سے سن رہی تھی۔ آج کل منگنی ہونا اور ٹوٹ جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہا۔ تم گھر پہ بیٹھی ہو، باہر نکل کر دیکھو، بلکہ تمہارے نزدیک تمہاری دوستوں میں کس کی منگنی نہیں ٹوٹی، کس کی شادی نہیں ٹوٹی؟ پھر کیا سب عبداللہ زمان بن گئے؟ وہ جو نفی میں سے لایا، عبداللہ اور ہمارا خاندان طاقتور ہے، بس اسی لیے مسائل ہوئے، اور چند جھوٹی نام نہاد روایات نے اسے شہ دی، لیکن ہماری منگنی نارمل ہے اور رہے گی۔ اس نے شکوہ کنا نگاہوں سے اسے دیکھا، سے ہم کراہا۔ یار واقعی نارمل ہے۔ جو مسائل تھے وہ زینیا اور بلاش بھائی کے تھے، اور عبداللہ کے۔ ہم تو ماشاءاللہ خوش ہیں۔ وہ اس انداز سے بولا کہ کون ہنس پڑی۔ تم کچھ زیادہ خوش ہو، ظاہر ہے اتنا ہینسم لڑکا ہر کسی کو تھوڑی ملتا ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، خیر میں چلتا ہوں، یہ مت سوچنا تمہارا پیچھا کرتے ہوئے آیا تھا، میرا اپنا کام تھا یہاں۔ بالکل، چھت بہت گندی ہو گئی ہے، جھاڑو لگانے آئے تھے نا؟ بیگم نے کچھ کہنے کو منہ کھولا مگر رک گیا۔ سیڑھیوں سے دب دب کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کونچ کی طرف بڑھا مگر کوئی حفاظتی بند نہیں باندھ سکا۔ خواتین پولیس کے ساتھ کچھ مرد آفیسر اوپر آئے تھے۔ انہوں نے کھینچ کر کونچ کو اٹھایا، ایک مرد نے زیگم کو گھسیٹا اور انہیں اپنے ساتھ لیتے ہوئے چلے گئے۔ نیچے صحن سے زیگم کی بہن بھی ان کی حراست میں تھی۔ گاڑیوں کی طرف جاتے ماں فوتے ذہن اور دھندلی آنکھوں سے وہ جو کونچ نے آخری چہرہ دیکھا وہ کیس کمبیر تھا، واقعی کیس کمبیر کا یا جنون کا۔ ہاسٹل کے کمرے میں بے ترتیبی تھی۔ شیزل بیڈ پہ بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پہ غم منتصر تھا۔ کمرے میں واحد روشنی وہ تھی جو موبائل سے اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ کافی کا مگ بھرا رکھا ہوا تھا جسے اس نے چھوا تک نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ آنکھوں کے آگے بار بار وہ منظر تھا جس میں پولیس بشر اور زیگم کو ساتھ لے جا رہی تھی، اور ان کے کپڑے خون آلود تھے۔ پہلی اطلاعات کے مطابق ان دونوں نے غیرت کے نام پہ زینیا کا قتل کر دیا تھا۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، کر ہی نہیں سکتی تھی۔ موبائل پہ ایک نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس نے کال ملائی، موبائل کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے ایک اچھے خواب جواب کے لیے وہ ہرگز پر امید نہیں تھی۔ پولیس موبائل میں بیٹھے ہوئے وریام بیگ کا موبائل بجا۔ اسے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، وہ اجلت میں لگتا تھا۔ کال مت کرنا وریام، وہ جلدی سے بولی، وہ بات کال کٹ ہی نہ چاہے۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، میں چیزل سمسن بات کر رہی ہوں۔ اس نے آس پاس دیکھا اور کال کاٹی، پھر خود بھی موبائل سے باہر نکل آیا اور باہر آ کر پین کی پاکٹ سے چھوٹا موبائل نکالا اور اسی نمبر پہ کال ملائی جس سے کچھ دیر بعد اسے کال آئی تھی۔ وریام پہ پولیس انکوائری بیٹھی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کی کالز ٹیپ کی جائیں گی۔ اس موبائل پہ جو سم تھی اس کا مالک 4 ماہ پہلے مر چکا تھا۔ اللہ جنت میں جگہ دے۔ سم استعمال کرنے سے پہلے وریام نے اسے دعا دی تھی۔ چیزل کال کٹ جانے پہ اسے بار بار کالز ملا رہی تھی، مگر اسی پل اسے ایک انجان نمبر سے کال موصول ہوئی۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا۔ کیا بات ہے بی بی، پہلے تم مرد بدنام تھے، اب عورتیں مردوں کو ہراساں کرنے لگی ہیں کیا؟ کیوں کالز کیے جا رہی ہیں؟ وہ بری طرح بھڑکا۔ کیس میری کالز نہیں اٹھا رہا، زینیا کے گھر میں سب کے فون بنا رہے ہیں، میں تو میری اولادیں ہیں وہ سب، یا ٹھیکہ لیا ہے میں نے ان کا، مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ وہ ہوش بے زار نظر آتا تھا۔ مجھے زینیا کے بارے میں پوچھنا ہے، مجھے صرف یہ بتاؤ وہ زندہ؟ اس کی پچھلی ہر بات کو بھول کر بس یہی پوچھ رہی تھی۔ آخری اطلاعات تک میری ماں کا نام زینیا نہیں ہے، پھر مجھے اس کے متعلق کیوں پتا ہوگا؟ تو میری مدد کرو، میں بدلے میں تمہاری مدد کروں گی۔ شیزل نے ہونٹ کاٹے گہری سانس لی۔ مجھے صرف اس کی خیریت کی اطلاع دے دو۔ معذرت دیدی، رابن ہوڈ کے معاملے کی روح میرے جسم میں نہیں رہی۔ نہ مدر ٹیریسا سے میرا کوئی تعلق ہے، اور نہ میں نے ساری دنیا کی عورتوں کی مدد کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ ایک کی مدد کر دی تو اب تک جھیل رہا ہوں۔ شیزل چند پل چھپ کر فون کاٹتی رہی، پھر جیسے ایک فیصلہ کر لیا۔ میں وہ پہلی سمجھ گئی ہوں جو تمہیں زینیا نے بتائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فون کاٹتا شیزل نے ساکن کر دیا۔ میں تمہیں اس آدمی تک لے جا سکتی ہوں جو تمہارا مجرم ہے، کیونکہ وہ میرا سب سے قریبی ہے۔ صرف ایک بار میری مدد کر دو، بدلے میں تمہیں وہ ملے گا جسے تم ڈھونڈ رہے ہو۔ وریام ٹھہر گیا۔ کئی لمحے دونوں خاموش رہے۔ وہ صرف دوست نہیں ہے، وہ میرے لیے بہت کچھ ہے۔ صرف اتنا بتاؤ وہ زندہ ہے یا نہیں، بس صرف اتنا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر جھلک پڑی۔ چہرے پہ ہاتھ رکھے وہ بے آواز رو رہی تھی۔ اس کی آواز دوسری طرف نہیں جا سکی۔ گاہک عورت ہے وہ۔ اس کا کزن اس پہ بندوق تانے کھڑا تھا اور وہ اپنے حق میں بول رہی تھی۔ میں اس پہ جملے کس رہا تھا، تب اس نے سہا۔ کیس نے جب اسے ذلیل کرنا چاہا تب اس نے ساری دنیا پہ راز کھول دیا کہ وہ آدمی آگ سے خوف زدہ ہے۔ گولی لگے ہوئے بازو سے پولیس کی 3 گاڑیوں کو آگ لگا کر اپنے ہی منگیتر کا ٹراما استعمال کر کے بھاگی ہے وہ۔ تمہیں لگتا ہے وہ مر گئی ہوگی؟ شیزل بے آواز رونے لگی۔ یعنی وہ خون
وہ خون اس کے بازو پہ گولی لگنے کا تھا. بشر نے اسے نہیں مارا، وہ مار ہی نہیں سکتا. وہ کبھی کسی دن کہیں سے نمودار ہو سکتی ہے. ہو جائے تو پولیس کو اطلاع دینا. مفرور ملزمہ. ہاں ہاں. اس نے کال کاٹ دی. شیزر نے چراہتوں میں چھپا لیا. اسے بے تحاشا رونا تھا، اس لیے کہ زینیا حاکم آزاد تھی یا آنسو اس کی جیت کے نام. وہ اس کے ساتھ نہیں تھی لیکن آزاد تھی. اس کی خیر خبر نہیں تھی لیکن وہ میدان جنگ سے دور تھی. دوست چھوٹ گئی تھی مگر کم از کم زندہ تھی. یہ بہت تھا، بہت زیادہ. اس کی آنکھ کھڑپڑ کی آواز کے ساتھ کھلی تھی. وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. چند لمحے خالی خالی نظروں سے اپنی اطراف میں دیکھتی رہی. پھر اس کا دماغ آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگا. وہ چھوٹا سا کمرہ اور اس کے کم سامان اس کی نگاہوں کو اس پر ہی ہو گئے تھے. معذرت بچے، مگر تمہیں جگانا ضروری تھا. مہربان چہرے اور آنکھوں میں نم تاثر لیے وہی کہہ رہا تھا. اس کے ہاتھ میں میڈیکل باکس تھا. دنیا خالی خالی نگاہوں سے دیکھتی رہی. میرا کام ہو گیا ہے. کل صبح مجھے نکلنا ہوگا. اس سے پہلے تم سے کچھ بات کرنی ہوگی. اور میں پورے 1.5 دن بعد بالآخر ایک لفظ بولی تھی. میں آپ کے ساتھ جاؤں گی. چاہ کر بھی وہ اپنے لہجے پہ پہلی جیسی تمکنت نہیں پیدا کر سکی. کچھ تھا جو اسے پسپا کر رہا تھا. شاید اس سے اس کا غرور چھین لیا گیا تھا. تم میرے ساتھ نہیں جا سکتی. اسے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے سامنے آ کر بیٹھا. زینیا نے نامحسوس انداز میں اپنا بیگ قریب کیا. تمہارے لیے یہی بندوبست کر لیا ہے، اس لیے اب تم ان لوگوں کو اپنا خاندان سمجھنا، ان سے ہی تعلق رکھنا اور ان کے گرد خود کو محفوظ سمجھنا. وہ کچھ سامان باہر نکال رہا تھا. زینیا نے بیگ میں ہاتھ مار کر کچھ تلاشنا چاہا مگر وہ ٹھٹک گئی. یہ بیگ اسی کا تھا مگر اندر محض کپڑے تھے. صرف کپڑے. اس آدمی پہ اس کا شک گہرا ہوا. آپ کا سامان کسی کرمنل کے سامان جیسا تھا جسے پورٹ پہ نہیں لایا جا سکتا تھا. میرے پاس محفوظ ہے، جلد واپس کر دوں گا. وہ اس کی طرف کچھ دیکھ کے بغیر بولا. زینیا بالکل ٹھہر سی گئی. یہ آدمی جو دیکھ رہا تھا وہ کیوں نہیں دیکھ پا رہی تھی؟ مجھے میرا سامان چاہیے ابھی کے ابھی، اور میں یہاں کسی غیر ملک میں کسی اجنبی کے ساتھ بالکل نہیں رہنے والی. آپ دھوکے سے مجھے یہاں لائے ہیں، ورنہ میرا بھائی مجھے مر کر بھی یہاں بھیجنے کی غلطی نہیں کرتا. اس لیے مجھے واپس میرے ملک لے جائیں، ورنہ میں پولیس کے پاس جاؤں گی. اور تم پولیس کے پاس جا سکتی ہو. وہ اس گردن جھکائے دوا کی شیشیوں کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. جا سکتی ہو تو ضرور جاؤ، لیکن بس ایک بات ذہن میں رکھنا. آدھی دنیا تمہیں قاتلہ کے طور پہ جانتی ہے، اور باقی کی آدھی دنیا کو اگر تم الیگل امیگرینٹ کے طور پہ جانا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. نقصان صرف تمہارے کھاتے میں آئیں گے. اسے وہیں بیٹھے بیٹھے احساس ہوا کہ کسی نے اسے کھڑے ہونے کی قوت چھین لی ہے. وہ پہلے والی زینیا حاکم کہاں رہی تھی؟ تم نے زندگی مانگی تھی، وہ تمہیں مل گئی ہے، اور اب اسے کیسے گزارنا ہے یہ تمہیں سیکھنا ہوگا. تم نے جہنم سے رہائی مانگی تھی، تمہیں مل گئی ہے. اب اس جہنم میں کیسے سروائیو کرنا ہے یہ تمہیں سیکھنا ہوگا. یاد کرو تم کون ہو، پھر چیزیں بدل جائیں گی. خود کو پہچانو، پھر حالات آسان ہو جائیں گے. تم بھول گئی ہو تم کون ہو، یاد رہے کرو. دنیا وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہوئی. اسے جیسے سانس نہیں آ رہا تھا. کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر اس نے پردے ہٹائے. تازہ ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا مگر یہ ہوا یہ ہوا تب غیر لگی. لوگ گھر کچھ بھی تو اس کا نہیں تھا. اس ملک میں تمہارے لیے اب کچھ نہیں رہا. پولیس تمہاری بہن اور کزنس کو تھانے لے گئی ہے. اگر ان کی بربادی ہونے والی ہے کیونکہ تم نے اپنی زندگی بچائی. زینیا نے اتنی زور سے گردن پھیر کر اسے دیکھا یہاں تک کہ گردن کے چٹکنے کی آواز آئی. تم جانتی تھی تمہارے غائب ہونے کے بعد وہ آدمی سکون سے نہیں بیٹھ سکے گا. تم جانتی تھی تمہارا خاندان وسائل سے نہیں نکل سکے گا، لیکن تم نے پھر بھی اپنی زندگی مانگی. میری بہن. اس کے لب تھولے سے پکڑا ہے. کنج بہت معصوم ہے. جیسے اب ادراک ہوا تھا وہ آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہوئی. زندگی مانگنا غلط نہیں تھا، لیکن اب ایک بار پھر خود غرضی دکھانا غلط ہے. واپس جانے پہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. یہاں رہو گی تو یہ غم ہوگا، وہاں جاؤ گی تو ہزار. اپنوں کے درمیان تمہاری کوئی پہچان نہیں ہوگی. قانون کی بے عزت کرنے پہ تم ایک بار پھر سلاخوں کے پیچھے ہوگی. تمہارا سارا خاندان اس وقت تمہیں مردہ مان چکا ہے. تمہاری واپسی انہیں مار دے گی. کھڑکی سے آتی جانی کرنیں اس کے چہرے پہ پڑے زخم واضح کر رہی تھی. اس کی آنکھ سے گرتے قطرے اس کی گردن تک جلا رہے تھے. ذلت، جسمانی تکلیف، محبت سے دوری کے بعد کیا اب اسے بن باس بھی دیکھنا تھا؟ کسی اور ملک میں چوروں کی طرح چھپ کر رہنا تھا کیونکہ عبداللہ زمان نے اس پہ جھوٹے الزامات لگائے تھے، کیونکہ عبداللہ زمان نے انتقام لیے تھے. اگر وہ واپس آ گیا تو کیا وہ اسے معاف بھی کر سکے گی؟ میں یہاں نہیں رہ سکتی. سمجھنے کی کوشش کرے میں یہاں کیسے رہوں گی. تیز تیز کہتے ہوئے ان کے سامنے آئی. اس کے چہرے پہ ہرا سا تاثر تھا. یہ میرا ملک نہیں ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے. یہاں کے لوگ کلچر یہاں کچھ میرا نہیں ہے. میں اپنے ملک میں کہیں بھی کسی بھی جگہ رہ لوں گی. پلیز مجھے یہاں سے نکالیں. میں یہاں نہیں رہنا چاہتی. مجھے ان کی زبان تک نہیں آتی. میں الفاظ کھو گئے. رنج بڑھ گیا اور اس نے ہمت ہار دی. آپ مجھے یہاں سے لے جائیں، پلیز مجھے لے جائیں، پلیز.
وحید کے چہرے پہ کوئی جذبہ نہیں تھا، وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی فلم کا منظر ہو۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، ایک انلیگل کے طور پہ میں یہاں کیا کروں گی؟ میں کوئی نوکری نہیں کر سکتی، میں کہیں جا نہیں سکتی، کسی بڑی بیماری میں میرا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا، میں مر جاؤں گی یہاں، پلیز پلیز مجھے یہاں سے نکالیں پلیز۔ اس پہ ہجران کسی کیفیت آ رہی تھی، وہ بری طرح ہچکے رہتے ہوئے روئے کہہ رہی تھی، مجھے میرے ملک واپس جانا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وحید نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر وہی ہاتھ جیب میں ڈال کر اپنا موبائل نکالا، چند بٹن دبا کر موبائل بیڈ کے کنارے رکھا جو پنجوں کے بل بیٹھی تھی۔ اب اس کے چہرے پہ موبائل کی روشنی پڑ رہی تھی۔ پہلی ویڈیو میں اس کے گھر سے چند لڑکیوں کو پولیس موبائل میں بٹھا جا رہا تھا۔ وحید نے انگلی سے دوسری ویڈیو پلے کی، وہاں بشر سے کم خون سے لت پت کپڑوں کے ساتھ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گاڑی سے اتر رہے تھے۔ وہ پولیس کے 4 روزہ حراست سے واپس آئے تھے۔ اگلی ویڈیو کراچی اور اسلام آباد کی گلی چوک کی تھی، ہر جگہ اس کی تصاویر لگی تھی، اسے ڈھونڈ کر لانے والے پہ انعام تھا۔ اس کے قدموں سے یہ طلب جان نکل گئی تھی اور زمین بوس ہو گئی۔ اس کے سر سے کسی نے آسمان چھین لیا تھا، کسی نے اس کا سر برہنہ کر دیا تھا، زینی حاکم سے وہ لیا گیا تھا جسے پانے کے لیے اس نے عمر خاک کی تھی۔ یہ ہے وہ قیمت جو تمہارا بھائی، بہن، کزن تمہاری آزادی کے لیے چکا رہے ہیں۔ کیا مشکل تھا ان کے لیے تمہیں قتل کر دیتے اور لاش تمہارے پولیس کے حوالے چند ایک سال کی قید کے بعد وہ آزاد ہوتے، مگر انہوں نے تمہاری زندگی چنی، میرا ساتھ نہیں۔ وہ بڑبڑائی، پھر رو پڑی۔ کیا تم خود ساتھ چاہتی تھی؟ تم نے صرف زندگی مانگی تھی اور تمہیں مل گئی۔ میں تمہیں واپس لے جاؤں گا اگر تم چاہو، لیکن کورٹ پہ جاتے ہی پولیس تمہیں حراست میں لے لے گی۔ تمہیں یہاں لانے میں نے اپنے سارے کانٹیکٹس استعمال کر لیے ہیں، اب یہاں سے واپسی پہ میں کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا۔ اس نے موبائل اٹھا کر واپس جیب میں ڈالا اور ایک نظر فرش پہ بیٹھی لڑکی کو دیکھا، وہ ساکت اور سن تھی۔ مجھے چاہیے تھا تمہیں نہ بتاتا، لیکن ایک لمحے کو رکے، زینت نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ تمہاری دادی کا انتقال ہوئے 6 دن بیت چکے ہیں۔ اس نے وہ سنا جسے وہ کم از کم اس صدی میں نہیں سننا چاہتی تھی۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی کے لیے ساری دنیا جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ اس نے اسی راہ کے اندر خود کو مدفن پایا۔ فوٹو کا ٹکر اس آدمی کا چہرہ دیکھے گئی، مسیحا یا موت، کون تھا وہ؟ تھانے کی اس کوٹری میں 3 سے 4 لڑکیاں سکڑی سمٹی سی بیٹھی تھیں، چادر سے اپنے وجود چھپائے، نگاہیں فرش پہ مرکوز کیے۔ وہ تمام لڑکیاں آس پاس دیکھنے سے گریز کر رہی تھیں۔ انہیں میں سے ایک اونچ حاکم بھی تھی۔ اس کے پاس ذہن میں صرف ایک بات گھوم رہی تھی جسے وہ جتنا چاہے چٹکتی اتنا یاد آتا کہ تمہیں یہ معلوم ہے تم کون ہو؟ یاد کرو تم کون ہو، یاد کرو تم کون ہو۔ کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے نا، بالکل ایسے جیسے وہ لوگ بلیسڈ ہوں۔ لیپ ٹاپ سامنے رکھے ہوئے وہ کھوئے کھوئے انداز میں کہہ رہی تھی، آپ کو پتا ہے میں نے اپنا بہت خیال رکھا ہے، اپنی اسکن کا، اپنی روٹین کا، اور بہت کچھ، مگر کچھ مسنگ ہے۔ مجھے ابھی لگتا ہے فلاں مجھ سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کرشمہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عام لوگ بس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ مظفر نے کچھ سوچتے ہوئے سر لایا، میں نے تمہیں بتایا تھا پونچھ، تمہارا مسئلہ لوگ نہیں ہے، تمہارا مسئلہ یہ ہے۔ اس نے کنپٹی پہ انگلی سے دستک دی، خوشبو میں رچے بسے مہنگے کپڑے پہننے والے لوگ بلیسڈ ہوتے ہیں، یہ سوچ ہے صرف۔ لوگوں کو قریب سے جانے لوگوں کی تو ان سے خوف کھاؤ گی۔ ایک لفظ ہے اعتماد، انسان کے اندر اگر یہ لفظ رچ بستا جائے تو اس سے کوئی چیز مروب نہیں کر سکتی۔ وہ رکا، گونج کے تاثرات جانچے، پھر کہنے لگا، انسان دوسرے انسان سے صرف اس لیے مرعوب ہوتا ہے کیونکہ اس کا دماغ بار بار اسے بتاتا ہے کہ تم میں کوئی کمی ہے، تم درست نہیں بول رہی، تم زیادہ ہنس رہے ہو، اور اب تم انگلیاں کیوں مروڑ رہے ہو؟ اوہ تمہارے تو کپڑے اچھے نہیں ہیں۔ یہ سب ایک بیمار دماغ کرتا ہے۔ اس نے میز پہ دھرا اون کا گولا اور باقی سامان لیے، شاید وہ کچھ بن کے تیاری کر رہی تھی۔ بن کے بیمار دماغ کیسا ہوتا ہے؟ میرا دماغ بیمار ہے کیونکہ مجھے ہمیشہ ایسا ہی لگتا ہے۔ اونچ ترنت بولی، لیپ ٹاپ گود میں مزید کھسا دیا۔ بیمار دماغ وہ ہوتا ہے جسے خود سے زیادہ لوگوں کی پرواہ ہوتی ہے، فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں، فلاں میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، میں نے یہ کہہ دیا، اب اس پہ میرا کیا امپریشن بنے گا۔ اور اسے بیمار کرنے والے انسان کے پیرنٹس اور دوست ہوتے ہیں۔ ماں باپ صرف اولاد کو کھلانے اور پہنانے کی ذمہ داری نہیں ہوتے، صرف اس کے ظاہر کو تندرست رکھنے کا فرض نہیں ہے۔ گھر پہلی درسگاہ ہے، اور اس درسگاہ کے معلم پہ فرض ہے کہ بچے کے دماغ کو بھی درست رکھے۔ کاؤنچ پہ بیٹھا آدمی اب سفید اون سرخ سویٹر میں شامل کر رہا تھا۔ دوست اور پیرنٹس اگر بات پہ ٹوکے نہ، آگے بڑھنے دیں، ڈرائیں نہ، تو انسان کا دماغ تندرست رہے گا۔ بچہ ابھی چند ماہ کا ہوتا ہے تب اسے بتایا جاتا ہے کہ بلی آ جائے گی، کتا آ جائے گا، رات کا اندھیرا ہے، اندھیرا بڑا ہوتا ہے۔ یہ پرورش کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ڈر خوف کس چیز کا؟ اندھیرا ہے جیسے روشنی ہے، جانور ہے جیسے انسان ہے، خوف کس چیز کا؟
کسی کے گھر لے جاتے وقت کپڑوں کا دھیان رکھا جاتا ہے۔ اگر یہی صفائی اس کے گھر پہ سکھائی جائے تو بچہ بڑا ہو کر باہر نکلتے وقت یہ نہ سوچے پہننا کیا ہے۔ بولنے اور کھانے پہ ہزار تقیدیں تب ہوتی ہیں جب باہر جانا ہو، کہیں دعوت ہو، تب کیوں نہیں جب بچہ گھر میں ہے۔ یہ تھا تمہارے مسئلے کا کاز، اس کی شرفات۔ کوس، تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوا؟ ایسا ہی تھا، ہر دوسرے بچے کے ساتھ یہی تو ہوتا ہے، بلکہ آواز میں بولی مظفر نے سمجھنے والے انداز میں گردن ہلائی، ان کا گلا ایک طرف رکھا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اپنی موجودگی کو کسی دوسرے کی موجودگی سے نہیں پہچانتے، اپنا حلیہ، اپنا کھانا، اپنا بولنا کسی دوسرے سے موازنہ نہیں کرتے۔ ایک تندرست دماغ ایسا نہیں کرتا۔ انسان کو یاد رکھنا ہے تو وہ کون ہے؟ جانتی ہو انسان کیسے یاد رکھتا ہے؟ وہ کون ہے؟ اسے نفی میں سر ہلایا۔ سیشن مکمل ہوا تھا، اب تم 15 دن تک یہ سوچو اس بیمار دماغ کو تندرستی کی طرف کیسے لانا ہے، پھر میں بتاؤں گا انسان کیسے یاد کرتا ہے وہ کون ہے۔ وہ جب بیچاری شکل بنا کر اسے دیکھا، مگر وہ مسکراتے ہوئے کال کاٹ کیا تھا۔ اس نے کہہ دیا اگلی بار تو پھر اگلی بار کوئی اور تمہاری شناخت نہیں کرواتا، یہ تمہارا اپنا سکل ہوتا ہے۔